ألا لله الدين الخالص نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بچوں کے والدین پیدائش پر ہی وفات پا جائیں وہ اپنی جنت کہاں تلاش کریں، کیونکہ جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے۔ عزیز محترم، والدین کا سر سے سایہ اٹھ جانا، دنیا کے سارے سانحات سے جو بڑا سانحہ ہے نا، وہ والدہ اور والدین کا سایہ اٹھ جانا ہے۔ اس سے بڑا صدمہ آدمی کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں نا، والد اور والدہ، یہ دوبارہ نہیں ملتے۔ تو یہ پھل جو ہے نا ایک دفعہ ہی لگتا ہے اور اس کے بعد پھر نہیں ملتا یہ پھل۔ بس جن کے والدین دنیا سے چلے جائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، موقع پہ اس نے بتایا آج میری والدہ کو بھی کئی سال ہو گئے، 9 تاریخ ہے۔ یہ جو والدین ہوتے ہیں نا، یہ زندگی میں آدمی ان کی کوئی قدر نہیں کرتا، بالکل ذرا برابر بھی نہیں کرتا۔ ان کی چھاؤں کا احساس ہی نہیں ہوتا آدمی کو۔ جس وقت یہ چھاؤں ہٹ جاتی ہے نا، تو وہ تیز دھوپ جب زمانے کی انسان کے اوپر پڑتی، پھر اسے اپنی ماں بھی یاد آتی ہے، باپ بھی یاد آتا ہے۔ ماں کو ٹھنڈی چھاؤں کہتے ہیں، نہیں احساس ہوتا اس چھاؤں کا، کیونکہ جب تک آدمی کے پاس سہولت ہوتی نا، وہ سہولت کا قدردان نہیں ہوتا۔ صحت ہے، صحت کا قدردان نہیں، خوشحالی ہے، اس کا قدردان نہیں، حسن ہے، علم ہے، قابلیت ہے، اس کا قدر جب وہ چھن جاتی تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس طرح والدین بھی ایک ایسی قیمتی چیز ہیں کہ جب یہ چھن جاتی ہے نا، یہ ماں کی ٹھنڈی چھاؤں، تو پھر گرم دھوپ سے جب اپنا سر بھی اور پاؤں بھی جلنے لگ جاتے ہیں، پھر آدمی کو اپنی مائیں یاد آتی ہیں، ان کی دعائیں یاد آتی ہیں۔ ہن کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا، تو کوئی آدمی اس کی نا باغ پکڑنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا، تو آدمی تنہائی محسوس کرتا ہے اس میں۔ تو یہ سانحہ جس کسی کے ساتھ بچپن میں پیش آ جائے، وہ اس میں یاد کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سانحہ پیش آیا۔ حضور پاک نے والد تو دیکھے ہی نہیں، والدہ محترمہ دیکھی۔ حضور جب گزرے ابوا کے مقام کے پاس سے، تو صحابہ اکرام وہاں پر حضور نے کھڑے کر لیے۔ حضور نے فرمایا میں یہیں کھڑا تھا جب میری ماں یہاں مجھ سے جدا ہوئی اور وہ فوت ہو گئی، اور قافلے والوں نے میری ماں کو نا یہیں دفن کر دیا، اور میں رو رہا تھا، اور فبکان شدیدہ، حضور خود بہت روئے، اپنی ماں صحابہ کو بھیج دیا، اپنی ماں کی قبر پہ بہت روئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں نہیں بھولی ساری زندگی۔ دیکھیں نبی بہو کے بھی سب کچھ پتہ ہے کہ جنت میں جانا ہے اور وہاں پر ملاقاتیں ہو جانی ہم سب کی، لیکن آپ کو اپنی والدہ جو ہے نا وہ پھر اس کی یاد آتی رہی۔ اس لیے والدین کے بڑے حقوق اللہ نے فرمایا کہ ولا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا، جہاں کہا نا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کے بالکل ساتھ ہی کہا کہ والدین کے ساتھ جھک کے رہیں، اور فرمایا رمضان کے روزوں سے تو بڑی مناسبت دیکھ کر بات کی کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پایا، ان کی خدمت نہ کی۔ حضور نے فرمایا اس پہ بھی لعنت کی جبریل نے، اور آپ نے فرمایا آمین۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان اور والدین کا کتنا آپس میں ہے تعلق۔ تو والدین بڑی قیمتی چیز ہیں، آدمی کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کی تلخی، ان کی تنگی، ان کی ترشی، ان کے سخت الفاظ جو ہیں نا، ان کو پی جائے، ان کو پی جائے، ان کی ضدوں کو پی جائے، انشاءاللہ العزیز آدمی کو دنیا اور آخرت میں سعادت ہوگی۔ باقی یہ بات پکی ہے کہ والدین کا نافرمان دنیا میں ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ وہ اس کو جتنا مرضی عالم ہو، فاضل ہو، پڑھا لکھا ہو، جتنا مرضی ہو، وہ ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ یا اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتا ہے، یا یاروں کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتا ہے، یا بزنس مینوں کے ہاتھوں، یا بیماریوں، بس کتے کی موت ہی مرتا ہے۔ یہ اور متکبر، دو آدمیوں کی جان نہیں چھوٹتی، ان کے جو نا پینڈنگ نہیں ان کا کچھ بھی رکھا جاتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں کہ ایک تو جنہوں نے والدین کو دیکھا ہی نہیں سرے سے، اب وہ کیا کریں؟ تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے والدین کے لیے ڈیلی مغفرت کی بہت دعا کیا کریں۔ کوئی وقت ایسا نہ چھوڑیں، تہجد،
فرض، نفل، سنت کوئی بھی ہے نا، ان کے لیے دعا نہیں چھوڑنی انہیں کسی صورت، ایک بات۔ دوسرا، ان کے لیے ڈیلی مغفرت، ان کے لیے صدقہ کرنا ہے نفلی، چاہے 5 روپے، 1 روپے، 1 آنا، 1 پیسہ ہی کرے، ان کے پیچھے ڈیلی صدقہ کرے، چھوڑے نا، بالکل باقاعدہ ان کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ اور دعا بھی جو ہے نا وہ اللہم اغفر للمؤمنین والی کرے، اور اس میں والدہ اللہم اغفر لأمی و ابی دونوں کا نام لے کر کرے، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو بہت زیادہ کرے دن کے اندر، اور ایک تسبیح اس کی روزانہ صبح شام کر دیا کرے۔ انشاءاللہ والدین کو اس کی بڑی وہاں پر جنت میں ان کے درجے جب بلند ہوں گے تو وہ وہاں سے اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ اس دنیا کے اندر بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ دوسرا، جنہوں نے بد سلوکی کر لی ہے کہ بہت برا ان کے ساتھ سلوکی، اگر تو وہ زندہ ہیں، جیسی مرضی اپنی انا توڑ کے نہ ان کے قدموں میں بیٹھ جائے، ان کے پاؤں چومے، ان کے پاؤں کو اپنی آنکھیں لگائے، ہاتھ چومے، ان سے معافی کا طلبگار ہو، اور اپنی انا کو کچھ نہ آڑے میں لائے، میں پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی ہوں، بالکل ان کے پاؤں پکڑ لے۔ مجھے خود بھی یاد ہے، میں اپنی والدہ پر ایک دفعہ بڑا چلایا، تو عمر بھر میں صرف وہ مجھ سے 2 دن نہ انہوں نے مجھ سے بات چیت نہیں کی، تو میں نے بھی رنج میں آ کر بات نہیں کی، بھی نہیں بات کرتی تو نہ۔ ہماری خالہ آئیں، ان کو ہماری والدہ نے بتایا بھی یہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، کسی مسئلے پہ چلایا یہ مجھ پہ، تو میں نے اس سے بات نہیں کی، کیونکہ وہ اونچی آواز کو پسند نہیں کرتی تھی مرحومہ۔ تو میں نے پھر جب نہ اب سب بہن بھائیوں کے سامنے مسئلہ تھا، تو 2 دن کے بعد انہوں نے جب ذکر کیا تو خالہ نے مجھے شرم دلائی کہ یہ تمہاری ماں ہے جس نے کتنی مشکل وقتوں میں تمہیں پالا پوسا، پیٹ میں اٹھائے رکھا، تم ایسے ہو کے بھی عالم دین اور سمجھدار اور پڑھے لکھے ہو کر تم ایسی حرکت کی۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ کے جا کے سیدھے پاؤں ہی پکڑ لیے، بس میں تو جو رویا وہ بہت روئی اس وقت۔ مجھے اب وہ یاد آتا ہے، اگر میں نے معافی نہ مانگی ہوتی، اللہ جانے میں دنیا میں کیا کتے کی موت مرتا یا کتنا ذلیل ہوتا۔ جو کچھ بھی آج میں نے دین آپ کو بتایا نا، مولانا اسحاق بہت بعد میں آئے ہیں میری زندگی میں، اس سے پہلے میں بہت نیک اور نمازیں اور قرآن اور تسبیحات میں بہت کرتا تھا، اور یہ سب میری ماں کے قدموں کی برکت ہے۔ میں اس کی اور میری نانی نے بہت محنت کی میرے اوپر، یہ ان کے پاس تو میں بہت بعد میں آیا ہوں۔ اس لیے بچے کے اوپر جو ماں کے احسانات اور والدین کے ہوتے ہیں وہ بھلائے نہیں جا سکتے۔ میرے دوست ان کے قدم پکڑ لیں، ان سے ابھی دنیا میں ہی جیتے جی ان سے اپنا حق معاف کرا لیں، انہیں کہہ دیں میرا حق معاف کر دیں، میرا حق تھا آپ کی خدمت کرنا، میں کر نہیں سکا، اب آپ میرا حق معاف کر دیں۔ وہ آپ کا حق معاف کر دیں گے، قیامت والے دن آپ کے حق کچھ نہیں نکلے گا، دنیا میں معافی مانگ لیں۔ والدہ محترمہ تھی، میں نے آخری وقت میں ان سے کہا، تو وہ آخری وقت میں انہوں نے مجھے کہا تم پریشان نہ ہونا، جاؤ، تمہیں میں نے اللہ کے سپرد کیا، بس یہ کہا اور کلمہ پڑھا اور جان دے دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اپنی دنیا میں اپنی انا کو رکھے نا، میں بڈھا ہو گیا ہوں یا زیادہ عمر کا ہو گیا ہوں، اپنے باپ کی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ رسول پاک نے فرمایا باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، اور باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی۔ کئی باتیں ناگوار اولاد کو گزرتی ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی باتیں ناگوار کو پی جائے۔ آپ کے پیشاب اور پخانے اور آپ کے چیخنے چلانے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شے ناگوار نہیں، لیکن آپ کی ماں نے آپ کا پیشاب اور پخانہ وہ بھی برداشت کیا آپ کے والدین نے، اور آپ کا رات کو سونا اور چیخنا چلانا بھی آپ کا جو والدین نے رات کو برداشت کیا۔ اب بتائیں نا، آپ بلا وجہ چیختے چلاتے رہیں رات کو سو کر، آپ بلا وجہ ہی پیشاب پخانے آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کرتے رہیں، تو اس سے ناگوار دنیا کے اندر کیا چیزیں ہوں گی؟ اگر ان کی باتیں ہیں تو اپنے پیشاب پخانے اور اپنے چیخنے چلانے کو بچپن میں یاد کر لے، آپ نے بھی بڑا کچھ ستا کر ان کو جو ہے نا پرورش پائی ہے۔ تو یہ والدین کے ساتھ۔ دوسرا، ان کی جو والدین کے بہن بھائی ہیں نا، اور سہیلیاں اور دوست ماں کے، ان کا بہت ادب کرے، ان کو محسوس نہ ہو کہ وہ مر گئے اور اس کے بعد اب گھر کے حالات بدل گئے۔ آپ کے اگر ماموں جان زندہ ہیں یا آپ کی خالائیں زندہ ہیں، ان کے ساتھ جتنا اچھا ہو سکتا ہے سلوک کریں۔ اگر پہلے آپ کے ساتھ انہوں نے کبھی تلخیاں بھی کی ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، برا بلا بھی کہیں چپ کر کے آ جائیں۔ سہیلیاں ماں کی گھر میں آئیں تو ان کو ماں کی طرح کپڑے لے کر دیں، ان کو کھانے کے لیے اچھی سی کوئی چیز لا کر دیں۔ باپ کا دوست آ جائے اس کے لیے اچھا کھانے کی چیز ہیں جی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک بدو مل گیا رستے میں، تو وہ آپ اس کو صحرا میں جا رہے تھے اپنے ملازم کے ساتھ،
تو رستے میں باتیں آپ اس سے کرتے جائیں، کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر اس کو نا اپنا قیمتی حلہ تھا وہ بھی دے دیا، آپ نے اپنی سواری بھی دے دی، کچھ جیب کے اندر دینار تھے وہ بھی دے دیے، تو وہ لے کر چلا گیا، خوش خوش دعائیں دیتا چلا گیا۔ تو ساتھ والا ساتھی تھا، اس نے کہا حضرت اس بدو کو، جنگلی کو آپ ایک آدھ چیز دے دیتے، چلو وہ خوش ہو جاتا۔ آپ نے کپڑے بھی دے دیے، کھانا بھی دے دیا، سواری بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے، اس کو اوپر سے حلہ اتار کے دے دیا اپنا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے ابا حضرت عمر کا بہت پرانا دوست تھا، کبھی کبھی ابا جی سے یہ ملنے کے لیے آتا تھا، اس کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ یار عمر کے پتر سے میں ملنے کے لیے رستے میں مجھے ملا، اس نے میری وہ تکریم نہیں کی جو تکریم کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے اس کے والدین کے دوستوں کا ادب کریں، گلی محلے میں جو ماں سے ملنے کے لیے آتی تھیں ان کے ساتھ ادب کریں۔ اب میری والدہ فوت ہو گئی، ان محلے والی ملنے کے لیے آتے ہیں، میں ویسے ہی ملتا ہوں، جا کے ان کو ہر عید پہ عید مبارک کہتا ہوں۔ پہلے میں کبھی جاتا یا نہیں جاتا تھا، اب سب کے پاس جاتا ہوں، مبارکباد دے کر آتا ہوں، کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی کھانے پینے کی اسپیشل چیزیں بنا کے، یہ میری طریقہ کار ہے، میں سب کے ہاں بھجواتا ہوں کہ میری ماں کی یہ سہیلیاں تھیں، ان کو اب بدلا ہوا ماحول نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ کو میں نے والدین کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، نماز تہجد میں ہر وقت ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے لیے بہت کثرت سے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز جس آدمی نے بدسلوکی کی اور فوت ہو گئے ہیں وہ بھی یہ کام اگر کرے گا تو اس کے والدین انشاءاللہ جنت میں بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور اس کے وہ مصیبتیں ٹل جائیں گے، اللہ ان کا حق معاف کر دے گا۔ یہ سارے کام وہ بھی کرے جس کے زندہ ہیں، وہ بھی کرے جس کے ناراض ہیں، وہ بھی کرے جس کے دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، تینوں کام اس کے لیے کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ کرے، وہ بخش دیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک دفعہ بیٹھ کر رو کر ان کے لیے دعائیں کرے، یاد کرے کہ جب آپ تھے، کمزور تھے، ناتوان تھے، تو کس طریقے سے انہوں نے پیار کیا، اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کر کے روئے۔ اس وقت دنیا کے اندر کیرالہ انڈین سٹیٹ ہے، اور اس کے اندر 96% آبادی جو ہے نا ساری ایجوکیٹڈ ہے، واحد انڈیا کی ریاست ہے جس کے اندر اس قدر آبادی کے اندر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن اسی آبادی کے اندر آپ جا کر دیکھیں والدین کے سب سے زیادہ اولڈ ہوم بنے، لوگ پڑھے لکھے اپنے والدین کو وہاں جمع کرا دیتے ہیں، ان کی کوئی خدمت نہیں کرتے۔ جنتیں آپ گھروں سے چلی گئی تو گھر جنت کیسے بن جائے گا، مجھے یہ بتا دیں۔ لوگوں نے اپنے والدین کو نکال کے باہر رکھ دیا ہے، نہ کرے یہ پڑھائیوں سے کچھ نہیں کہ بچہ پڑھا لکھا ہے جی یہ MBA کر جائے گا تو نہیں، کچھ نہیں، یہ اس کو اللہ کا خوف ہوگا، آپ اس کو اپنے مالک کے ماننے والے ہوں گے، وہ اپنے مالک کا ماننے والا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھی اللہ کی اطاعت کریں، یہ تعلیموں سے کچھ نہیں ہونا، یہ ان کو ان کے حقوق و فرائض یاد دلائے جائیں گے۔ یہ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ہمارے ہاں والدین نافرمان بوڑھے ماں باپ کام کرتے ہیں نا، تو وہ پنجابی زبان میں ہمارے کہتے ہیں 8 پوتے تے 18 پوتے تے ہجے بابا کاک ہوتے ہیں۔ اتنی اولاد ہونے کے باوجود مزدوریاں باپ سے کرواتے، کہتے ہیں 4 پیسے گھر آتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ابا جی سے ہے۔ کام بڑے خراب ہوئے ہیں۔ ایک یہ ماں کے بارے میں کہتے ہیں 4 پتاں دی ماں تے روٹی دیو اللہ دے نام۔ ایسے بھی حالات دیکھیں کہ 4 پتر ہیں، گھر میں سے بہو نے نکال دیا کہ میں نے چند دن رکھ لیا، باپ نے چند دن۔ میں تو اپنی بہنوں کو بھی، حالانکہ وہ ساس سسر والی، میں یہی تلقین ان کو کرتا ہوں کہ ساس اگر تقسیم ہوئی نہ کرنا، ساس کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ بعد میں پھر بہات نہیں آنی یہ چیزیں۔ ماں جس کے حصے میں آ گئی نا، اس کے حصے میں دولت آ گئی۔ چھوڑ جاتے ہیں لوگ ماں کو، کسی کوئی جائیدادیں لے کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی زیور لے کے چھوڑ۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے ہی خاندان میں دن رات ایسے کچھ تماشے دیکھے ہیں جن کا میں چشمدید گواہ ہوں، اور میں نے اس کے بعد عبرت حاصل کر لی ہے کہ یہ جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کی دنیا میں اس قدر ضلالت ہوتی کہ آپ تصور نہیں۔ بیٹیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، بیٹے ان سے رخ موڑ جاتے ہیں، بیماریاں ان کو طرح طرح کی لگ جاتی، وہ پھر ذلیل ہو کے مرتا ہے، ہسپتالوں کے چکر کاٹتا ہوا، حالات بہت برے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے والدین پر وبالوالدین احسانا، اللہ نے کہا نیکی اگر کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی کرنا، احسان ہے یہ لفظ، کہ ایسی کرنا ان کے ساتھ کہ جس کے اندر وسعت ہو، کھلے دل سے کرنا، خوشی سے کرنا، لگے بندے نہیں کرنا، جبر کر کے نہیں کرنا، اس کا کوئی اجر نہیں۔ جو کرنا ہے خوشی سے کرنا ہے۔ بار بار اگر شیطان وسوسہ ڈالے ابے نے یہ ظلم کیا فلاں نے، فوری ذہن میں لائیں، اگر ابا نہ کما کر لاتا ہوتا تو روٹی کہاں سے کھاتا ہیں؟ تو لوگوں کے برتن دھوتا ہوتا؟ پوچھیں ان کے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے۔
اس لیے شیطان کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر اپنی رات کی چیخوں کو نہ اور اپنے پیشاب اور پخانے کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کو یہ گندا پیشاب پخانہ جو بیوی اور بچے تک نہیں دیکھتے، جس کو میں خود ہی اپنے ٹوائلٹ کے اندر جو ہے نا جلدی جلدی اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں اور اس کی سمیل میں خود بھی نہیں بیٹھ سکتا، وہ میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ اس کی صفائیاں کرتے رہے میری۔ ذرا یہ سوچے، اس سے احساس پیدا ہوگا، اپنی کم طریقہ اور عاجزی آئے گی، دل نرم پڑ جائے گا، اپنی کم مائگی کا احساس ہوگا، آپ پھر انشاءاللہ اپنے والدین کی خدمت میں لگ جائیں گے۔ طریقے آپ کو میں نے بتا دیے کہ نماز پڑھیں، دعا کریں، ان کے لیے نفلی صدقہ کریں، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انشاءاللہ العزیز یہ بہترین آپ کا جو کام ہے ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، یہ آثار سے یہ دعا ہے کہ والدین کے لیے جو ہے نا وہ دعا کی جا سکتی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھیں، جب الحمد اور قل هو اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 10 دفعہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اگلی رکعت میں 10 دفعہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، سب کے والدین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان سے چشم پوشی فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کو اپنے ہاتھ سے اپنی شفقت اور محبت جو ہے نا اسی کے زیر سایہ رکھے، اور ان کو کوئی دکھ تکلیف وہاں آخرت میں نہ آئے۔ منتیں مانگنے کی کیا حقیقت ہے؟ مثلاً اگر یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کیا یہ جائز ہے؟ منت کی بھائی حقیقت کچھ نہیں، اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ بخیل آدمی جب پیسے نہیں نکالتا ایک، اور بدکار آدمی جب اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا دو، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کچھ ایسی مصیبتیں ڈالتا ہے کہ وہ خود بخود منہ سے نکالنا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ اگر تو میرا یہ کام کرے تو میں یہ نیکی کروں گا۔ یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے یہ منت مانگ لے آدمی، لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو شرط پہ کوئی نہ رکھے۔ اچھا آدمی وہ ہے کہ منت پوری ہو یا نہ ہو، لازمی اپنے دعا بندے کا کام ہو یا نہ ہو اپنی منت پوری کر دے۔ دیکھیں نا ایک آدمی ہے، وہ دیکھے بھی میرا یہ کام نہیں ہوا، تو پھر لازمی طور پر وہ جو دیگیں یا جو اس نے کہیں اللہ کی راہ میں عبادت وہ کر دے، اللہ نے اس کے پاس وہ دعا پینڈنگ رکھ لی ہے، نہیں منظور ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں سے نکلوا لیتا ہے۔ کوئی زور زبردستی نہیں کہ خدا کو کوئی رشوت لگا کر آپ اپنا کام کروا لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونا، یہ آپ کا اپنا ذہن ہے، بس ایسے آدمیوں کو پکڑ لیتا ہے، ان کو نکالتا نہیں پھر اس چیز میں سے، ان کو رگڑا لگاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک اپنی عبادت نماز نہ چھوڑیں، دوسرا اپنی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات اور دیتے رہا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی کام بند ہی نہ کرے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو سزا ہی کوئی نہ دے اور نہ آپ کی کوئی آزمائش رکھے، تاکہ آپ کا کام جاری و ساری رہے۔ محفل میلاد کرنا جائز ہے کیا ایسے لوگ حقوق اللہ تو پورے کر رہے ہوتے ہیں اور حقوق العباد نہیں؟ لاؤڈ سپیکر سے آس پاس کتنی تنگی ہوتی ہے، کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں، کچھ لوگ کام سے سارا دن کے تھکے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا، ان کو تو قیامت میں اللہ جانے کس قسم کی سزائیں ہونی، یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ اس بات پر نہیں ہونی کہ محفل میلاد کرتے ہیں، اس بات پر ہونی کہ محفل میلاد پر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تنگ کرتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی لوگوں کی راہ سے اٹھا دے کسی قسم کی کوئی سخت چیز جس سے ٹھوکر لگے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے صدقہ فرمایا۔ جو لوگوں کو تنگ کرتا پھرتا ہے حضور کے نام پر، حضور کہیں گے میرا نام لے لے کر تم تنگ کرتے تھے۔ باقی یہ جو پڑھتے ہیں نا اونچی آواز سے، یہ سب پیسے کے لیے پڑھتے ہیں، عوام کو بتانے کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ نہیں، اتنی نبی پاک کی یاد ہو لگ بیٹھ کر روئے، اپنے نبی کے لیے درود شریف پڑھے۔ حضور کے لیے میلاد یہ کہ شور مچانے سے ہوگا؟ حضور کا میلاد اگر آپ کو منانا ہے تو لگ بیٹھ جائیں سارا دن، اس دن آپ اپنی نماز اور نوافل اور یہ کریں آپ نے جو آپ نے کرنا ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محفل میلاد نہ پہلے منائی نہ کہی۔ اس محفل میلاد کے نام پر مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلوی ہیں، انہوں نے زبردست قسم کا محاسبہ کرتے ہوئے بہت کالم لکھے اخباروں کے اندر کہ یہ فضول ہے ساری چیزیں جو آپ کرتے ہیں، گیٹ اور پھل اور پور، یہ شور غوغا، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر
بڑے ڈفانگ کر کے آپ اونچی اونچی آواز سے روتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں، یہ کوئی اللہ پاک نے نہیں اس طرح کی چیزیں قبول کرنی، الٹی سزا ہونی لوگوں کو اس طرح سے۔ حقوق العباد پورے کریں۔ آج کل جو کچھ نعت کے نام پر پڑھا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ کچھ ایسی بھی نعمتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے ہٹ کر بہت کچھ بولا جاتا ہے۔ نعت شریف جو ہے نا یہ حمد سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ میرا جا کے یہ لفظ یاد کر لیں، یہ آپ کو قیمتی جملہ میں نے دیا۔ حمد کے اندر کہہ لیں جو اللہ کی بڑائی بیان کرنی کری جائیں، جو مرضی کری جائیں، جتنی مرضی کر لیں، بندہ اس کی حمد نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہہ ہی نہیں سکتے اس میں مبالغہ کر گیا، غلو کر گیا، زیادہ کہہ گیا۔ کچھ زیادہ نہیں، بادشاہ سلامت کی شان میں شہنشاہ حقیقی کو جو مرضی کہیں جائیں، اللہ تیرا یہ تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، میں تیرے بغیر اداس ہو جاؤں، جو مرضی کری جائیں۔ رات جو ہے نا یہ دنیا کا مشکل ترین ہے، مشکل ترین کام۔ پڑا مجھے اس راہ پر مشکل سے رضا جانا ہے، وہ جو ہے نا جو اس کی ان کی جو نعت جو سب لکھی ہوئی ہے کہ کیا اس کا شروع کے ابتدا کے اندر ہے، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہیں، لم یاتی نظیروں کا فی مثل نظرے تو نشد پیدا جانا۔ اس کے اینڈ پہ پھر لکھا ہے کہ نعت والا مقام جو نا مولانا احمد رضا خان نے کہا کہ دوستوں نے تقاضا کیا اس لیے مجھے اس راہ پر پڑا جانا، ورنہ میں اس مشکل راہ پر نہ جاتا جتنی مشکل نعت شریف لکھنی مولانا احمد رضا خان صاحب نے خود لکھی ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ نعت شریف جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ حضرت حسان کو کہا ابو بکر صدیق سے میرا نسب سیکھ، کہیں یہ نہ ہو تو کفار کو تانے دے اور پھر بعد میں کفار جو ہیں وہ اس پہ میرا نسب بھی آ جائے۔ حضور نے کہا حضور مجھے اتنی مہارت ہے میں آپ کو یوں کر کے نکال لوں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، کمال ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ علیہ السلام ایسے نکال لوں گا، مجھے پتہ ہے نعت کیسے پڑھنی۔ تو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر ممبر پر بٹھا کر حضرت حسان سے نعت شریف سنی ہے، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح القدس کے ذریعے سے اس کی مدد فرما، یعنی اس کی زبان ایسی نعت پڑھنے والا جو آدمی ہے یہ بہت بلند مرتبے کا ہونا چاہیے، اور وہ پیسے لے کر نعت نہ پڑھتا ہو، فلمی طرز پر نعتیں نہ پڑھی جاتی ہوں، اس میں مبالغہ نہ ہو، رسول پاک کا ایسا تذکرہ کرے کہ جس سے نبی علیہ السلام کی نبوت کا جو کارنامہ آپ نے سر انجام دیا اور جو آپ نے نبوت کے فرائض سر انجام دیے، بلغ ما انزل الیک کی مقام پر کھڑے ہو کر نبی نے جو کچھ کہا وہ سارا اس کے اندر ایسا بیان کر دے کہ پورے جہان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے وہ پھیل جائے ہر طرف۔ یہ مقصدی نعت جو ہوتی نا، اس سے اچھی نعتیں کسی نے بہت کم لوگوں نے لکھی۔ لوگوں نے حضور کے حلیے پہ بھی بڑی بات کی، ماشاءاللہ کیا کہنے سرکار کے چہرے کے اور کیا کہنے آپ علیہ السلام کے قد و قامت کے، اس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ آپ جیسا کبھی حسین ہوا نہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا، آپ کا جود و واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بطحا تیرا، یہ لکھی مولانا احمد رضا خان نے، بڑی پیاری ہے جی۔ اور بلکہ ایک آدمی پرسوں 21ویں کی رات کو میں باہر واک کرنے کے لیے تہجد کے وقت نکلا تو ایک آدمی نے 2 مصرے ہی پڑھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، سبحان اللہ، رکت ہی طاری کر دی اس نے، میری کان میں آواز پڑی، باہری میری طبیعت رکت ہو گئی، میں کہا ہائے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا کیا وقت ہے جس وقت دعائیں مانگ رہے تھے اپنے لیے، اسی وقت میں اسے نبی کی یاد دلا دی۔ حضور علیہ السلام جب بندہ اللہ سے توبہ کر رہا، اسی کے درمیان نبی کی یاد آ جائے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہو گیا آپ کے اوپر، کہ اس وقت اس پری پیکر کا خیال آیا، اس حسین کا خیال آیا کہ لم یات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، میری آنکھ نے تیرے جیسا آج تک نہ دیکھا، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، تیرے جیسا دوبارہ کبھی ہوگا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، وہ یہ نبی علیہ السلام کو جو اس نے بتا دیا، کمال کر دیا آپ علیہ السلام کے بارے میں۔ اس لیے ایک تو یہ ہو گئی۔ تیسری نعت ہوتی ہے مقصدی نعت، مقصد والی نعت جو ہے نا یہ بہت کم لوگوں نے لکھی بھی۔ نبی کی نبوت کا مقصد کیا تھا، اس کے اوپر نعیم صدیقی صاحب نے بڑی اچھی لکھی، نور کی ندیاں رواں، اور پھر اس کے بعد لالا صحرائی نے 20 کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھے، کمال شاعر، 8 جماعتیں پڑھا ہوا، بس اخیر کر گیا لالا صحرائی۔ میں کہتا ہوں کمال اس نے لکھی ہیں نظم، وہ پڑھنے والی میرے پاس پڑھی، بس بندہ کہتا کمال ہو گیا۔ حفیظ طائب نے بھی اچھی لکھی ہیں، اور بھی ظہوری نے بھی بڑی اچھی نعتیں لکھی ہیں،
تو نعت شریف جو ہے با مقصد پڑھنی چاہیے۔ کمال سلار پوری نے بھی بڑی اچھی لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس نے بھی نعتیں بڑی پیاری لکھی ہیں، روداد جنون کے اندر پڑھنے والی وہ نعتیں کمال کی نعتیں اس کی بھی ہیں۔ مقصدی نعتیں جو ہے نا یہ بڑی نعت کے اوپر بڑا کام ہوا ہے جی ماشاءاللہ۔ یہ جو کچھ ورد وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پڑھنے سے اتنے سال کا گناہ، اتنے سال کا ثواب، اتنے قرآن پڑھنے کا ثواب، یہ کیا ہے ان کو حکم یا کہاں سے حکم ہم تک پہنچا ہے؟ عزیز گرامی کچھ تو ایسے وظائف ہیں جو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ صحیح سندوں سے ثابت ہیں، ان کے ثواب بھی ہیں، ان کے سالوں کا ثواب دور کیا جانا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 84 سال تو یہ اگر 1000 مہینہ نہیں بنائے تو آپ بن گئے، ٹھیک رہے ہو، اتنے نہ بنا کریں جی، یہ سارے جھوٹے ہیں، کہاں سے آ گئے؟ بڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے ہماری راہ میں نیکیاں کی، پھر ہم نے ہر بالی پہ 700 گنا کر کے تیرا اللہ بڑھا کر دے گا، یہ اللہ نے بتائیں ثواب، اس کے بعد رسول خدا نے بتائے۔ ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے اور جو اللہ نے نہیں بتایا اس کے بعد کے جو لوگ بتاتا ہے وہ سارے باطل ہیں، وہ ورد وظائف جو ہے نا جن کے ثواب اتنے تھے وہ ٹھیک نہیں۔ ہاں روحانی علاج کے لیے کسی نے بتائے ہوں کہ 313 بار یہ پڑھ لیں، 200 بار یہ پڑھ لیں، 113 بار یہ پڑھ لیں، 7 بار یہ پڑھ لیں، وہ اچھے ہیں، وہ لوگوں کے مشاہدات میں چیزیں آئی ہیں، وہ آپ کا روحانی علاج ہے، اس کے لیے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ نہ بھی مانیں تو اس کو کوئی بات نہیں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سے ڈاکٹرز نے تجربہ کر کے بتایا بھی کیلے کے یہ فائدے ہیں، 3 کیلے آپ ڈیلی کھائیں، 7 کھجوریں کھائیں، ہاں جی 7 میں پانی پئیں، تربوز کھائیں، یہ تجربات سے چیزیں اخذ کی علماء نے، یہ بھی علم ایسا ہے۔ باپ اور والد میں فرق واضح کر دیں۔ میرے ایک دوست کی سے بات ہوئی، کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھا، وہ باپ تھا، انہوں نے پرورش کی تھی، اصل والد جس سے ولادت ہوئی اس کو والد کہتے ہیں۔ دوست بیچارے کو اب پتہ ہی نہیں، دونوں مختلف لفظوں کے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے باپ ہیں جو وہ والد اور باپ میں فرق کرتا پھرتا ہے، اس کو کہے کچھ اپنے آپ کو چھوڑو، ٹھیک ہے نا۔ بات اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، چلو اگر ان معنوں میں بھی لینا، باقی میرے بچے وہ قرآن میں 6 دفعہ آیا یا اباتے یا اباتے یا اباتے، نہ اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی تھی یا ہمیں عربی سمجھ آنی تھی کہ اگر یا امی یا امی یا امی کہتے، چچا اے چچا کہتے، باقی تم کہتے ہو کہ وہ آزر جو ہے وہ چچا تھا، باپ نہیں تھا، باپ تو طارق تھا، اور تمہیں یہ نسب نامہ کہاں سے ملا؟ یہ بائبل سے لیا، تو بائبل سے نکال کر دیکھ لو، طارق خود بڑا بت پرست تھا، بت پرستی میں ہی مرا ہے، اب اس سے آگے بڑا کون سا سورسز تم نے لینے ہیں؟ ایک دوست سے وہ کہتے میں اس بات پہ شیعہ ہو گیا ہوں کہ وہ جو ہے حضرت ابراہیم کے باپ، میں نے جب نکال کے حوالے دکھایا کہتا اللہ اکبر، کراچی سے آئے، اب وہ ہنس رہا تھا، کبھی لوٹ پوٹ خود ہی ہنسی جائے، کہتا دیکھو کس بات پہ، میں نے کہا ایسے ہی نہ فلاں ہو جاؤں گا، میں فلاں سنی ہو گیا، میں شیعہ ہو گیا، ہو کیا گیا؟ آپ بات کریں بھی میری ریسرچ میں یہ بات آئی، ابھی تک میرا یہ علم ہے، اب اگر سمجھ میں آئی تو بدل دیں بھئی، اب میرا یہ علم نہیں رہا، تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ آئندہ اچھی مسلمان اور اچھے محقق کی یہ وہ اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے، میں فلانا بن جاؤں، نکال کر دیکھ لے جا کر، آخری سورسز اس کو بائبل ہی ملنی ہے نا، اس میں سے نکال کر دیکھ لے، بت پرستی ہے اس کے اندر بتاتے ہیں کہ وہ بت پرستی میں مرا طارق، نکال کے ہسٹری پڑھ لے، کام اصول کتاب نکال کے۔ کیا اقامت صرف مؤذن ہی کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی اور مقتدی ہو تو کیا اسے مؤذن سے اجازت لینا ہوگی؟ اقامت کہنے کے لیے اکثر مساجد میں اقامت سے ٹوک دیا جاتا ہے، صحیح مسئلہ بیان فرمائیں۔ بالکل، جو اذان کہتا ہے اقامت بھی کی اجازت بھی اسی سے لینی، ایک۔ دوسری یہ ہے کہ معتبر آدمی ہے، کوئی امام مسجد ہے وہاں پر، وہ سمجھتے ہیں ایک نے مؤذن نے اس نے اقامت کہہ دی، اذان کہہ دی، وہ اپنی رائے سے جو اس سے بڑے اختیار والے ہیں وہ بدل سکتے ہیں اس کو، باقی اور کوئی آدمی اپنی مرضی سے آ کر کے آگے اس کے ہاتھ سے پکڑ کے چھین نہیں سکتا کہ مجھے آپ کہنے دیں، پہلے اجازت لینا ضروری، یہ بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے، آداب میں سے ہونی چاہیے بات۔ اس دور میں سنت ختم ہوتی جا رہی ہیں اور بدعات بڑھتی جا رہی ہیں، کسی کو سنت کا بتائیں تو عجیب معلوم ہوتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ عزیز گرامی بات یہی ہے کہ اسلام جو تھا یہ غیر معروف غیر مانوس ماحول کے اندر آیا، سیعود غریباً، یہ پھر دوبارہ غریب ہو جائے گا، اور طوبی للغرباء، خوشخبری حضور نے کہا ان کو سنا دو جو برے وقت میں دین کو تھامے رہیں گے، مشکل وقت میں اسلام پر کام کرتے رہیں گے۔ تو ایسے وقت میں آپ سنتوں پہ ڈٹے رہیں، وہ بدعتوں پہ ڈٹے رہیں، یہ محاذ ہیں جس پہ آپ کھڑے ایک مجاہد کی طرح، انشاءاللہ العزیز 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت کو زندہ کرنے کا۔ لیکن خام خواہ میری یہ بات سن کر جا کر کوئی نیا ہی نہ کام شروع کر لیں، مجھ سے پوچھ کر سنت زندہ کرنی جس نے بھی کرنی ہے، سمجھ گیا نا؟ سنت زندہ کرتے کرتے اور یہ خود نہ تم ہی مردہ نہ ہو جاؤ، تم ہی نہ مار دیں، پھر
100 شہیدوں میں سے اپنا 101واں شہید نہ بن جانا. میں تمہیں بتاتا ہوں سنت بھی اگر کرنی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ایسے ہی حضرت مولانا فخر الہ آبادی بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے. وہ جناب انہوں نے پڑھا بھی، انہوں نے اہل حدیث تھے تو شاہ ولی اللہ کے زمانے کے عالم ہیں، بہت بڑے ہیں. وہ آئے حنفیوں کی مسجد میں، وہاں کے رفع جین شروع کر دیا. لوگوں نے پکڑ کے مارا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو پتہ چلا، فوری طور پر آئے، ان کی جان چھڑائی. کہا یہ عالم ہے، اس کو سمجھا دوں گا میں. تو وہ پھر بعد میں اندر لے کے انہوں نے کہا یار میں بھی قائل ہوں، یہ رفع دین ہو رہا ہے، یہ سارا یہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. کہتا تم کرتے نہیں. انہوں نے کہا کرتا ہوتا تو میں آج چھڑاتا کون؟ ٹھیک ہے نا، تینوں بھی تو کچھ چھڑانے والا ہونا چاہیے کہ نہیں. عوام بڑی ظالم ہے. شہید ایسے نہ بنا کریں. گھروں کے اندر کئی بچے شروع کر دیتے ہیں، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مارتے ہیں، والدین نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پچھلے دن ایک بچے نے کہا جی میں نے رفع دین شروع کر دیا، میرے گھر کا ماحول تنگ ہو گیا. میں نے بھی یہ وقت گزار کے دیکھے ہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. حنفیوں کی طرح نماز پڑھیں، جیسے پہلے اپنے اخلاق، اپنے ادب آداب، اپنی عبادت، اپنے تقوی کے ذریعے سے اپنے والدین کو جو ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، ان کو متاثر کریں. جب ان کو پتہ چل جائے نا کہ آپ وہ پہلے والے نہیں رہ گئے. اس لیے بیویوں کے پاس بھی جا کے پہلے دن ہی پڑھ، آج تو رفع دین کرا کرنا ہوگا. میں جان نہیں تیرے رفع دین نو بھی تینوں بھی، ٹھیک ہے نا. وہ سب جانتی ہوتی. اس کے پاس اس کا موبائل ہوتا ہے، وہ لیتی تھی، کھول دیکھ لیتی کہ میں تجھے جانتی ہوں. وہ رات کو سو نہیں رہی ہوتی، اس کو پتہ یہ کون سا چینل دیکھ رہا ہے. سب اس کو پتہ ہوتا ہے. اس کو اس کے درازوں کی خبر بھی ہوتی ہے، دراز کے اندر کون سی چیز پڑی، کس مقدار میں پڑی ہے، سب جانتی ہوتی ہے. اس لیے وہ ذرا کم ہی بدلتی. عورت ذرا ایمان دیر سے لاتی ہے، کیونکہ وہ بندے کے نا اندر کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے. وہ ساری داڑھی شاڑی، اس کے باہر کے ٹخنوں کے اوپر شلواریں، حاجی بنا ہوا ہے، تسبیح گھما رہا ہے، کبھی انگوٹھی میں تسبیح، کبھی ہاتھ میں تسبیح، توچو بھی کسبی. یہ کام خراب ہے، یہ بالکل غلط کام ہے. اس لیے بیوی نہیں، اور بچے تو اور بھی بڑے پکے ہوتے. جتنی نگاہ بچوں کی ہوتی اتنی بیوی کی بھی نقد نہیں کر سکتی. تنقید کی نگاہ گہری بچوں کی ہوتی. میں کہتا ہوں بیوی کہیں نہ شوہر کا احترام کرتے ہوئے بات چھپا جاتی، بچے منہ پہ کہتے آپ نہیں کرتے یہ ہیں، ابے کو ساری بات یاد آ جاتی کہ بھی میں یہ کر رہا ہوں. اس لیے بچوں کا اور بیوی کا جو آئیڈیل بن گیا، اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کا آئیڈیل بن گیا، اور اپنے والدین کا آئیڈیل بن گیا. وہ آدمی دعوت کے مقام پر بہت بڑی جگہ بڑا پہ کھڑا ہے. صدیق کے مقام پہ سمجھ لو کھڑا ہے. لوگوں کو تو بعد میں متاثر کر، 24 گھنٹے جو جانتے ہیں نا، ان کو متاثر کرنے والوں میں سے کوئی دیکھے. اس لیے میرے بچے ایسے خام خواہ سنتے زندہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا بھی زندہ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تمہیں سنا دیتا ہوں زندہ کرنے کی بات. چلو باتوں میں بات آ جاتی ہے. ایک آدمی نے اپنے استاد جی سے نا گر سیکھ لیا بھی مردہ کیسے زندہ کرتے ہیں. تو وہ جناب مردہ زندہ کیا کرے. بعد میں پھر اس کو مردہ زندہ کرنا کو فن سیکھ لیا. استاد جی سے کہتا استاد جی سکھا دیں. استاد جی بھی اس کو دم سکھا دیا. وہ جناب مردہ زندہ ہو جایا کرے. اخیر ایک وقت آیا، وہ جو ہے نا اپنا مردہ کو دوبارہ پھر فوت بھی کرنا ہوتا تھا. اس نے وہ دم پڑتا فوت بھی ہو جاتا. وقت کرتا رہا، بڑی عرصہ اس نے مردہ ہی زندہ نہ کیا کوئی. تو بھول بھال گیا. ایک دن پھر اچانک خیال آیا بھی چلو جی آج مردہ زندہ کر لیتے ہیں. دم پڑا تو مردہ نکل کے قبر سے باہر آ گیا. وہ جناب مردے کو کہے کہ واپس قبر میں جاؤ. قبر میں وہ دم دوبارہ پڑنا وہ گیا بھول. بندہ ہو گیا پریشان بھی دوبارہ کیسے اس کو نہ. وہ مردہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے. وہ جہاں جائے پیچھے 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 پیچھے. کفن پایا روت پہ مشکل. اس سے سوچا بھی استاد جی کا پتہ کروں. اخیر پتہ کیا، پتہ چلا استاد جی بھی فوت ہو گئے ہیں جی. استاد جی کو اس سے جا کے اس کا فوت ہو گئے. یہ کون سی بات، استاد جی کو زندہ کرتا ہوں. دم جا کے پڑا، استاد جی بھی قبر سے نکل کے آگے باہر. اب اس نے کہا استاد جی وہ جو مردہ تھا وہ زندہ کرنے کا وہ تو مجھے یاد ہے، جو اس کو دوبارہ پڑھ کے دوبارہ قبر میں بھیجنا ہے وہ دم بتائیں. استاد نے کہا وہ تو مجھے بھی بھول گیا. چل پھر وہ کیا ہوا، ایک نہیں پھر دو مردے پیچھے ہو گئے. تو پھر فارسی میں کہاوت بن گئی یک نہ شد دو شد. ایک نہیں ہوں دو ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی وہ نہ تم مردہ زندہ کرتے کرتے کوئی اور ہی کام دکھا دو. یک نہ شد دو شد. ابا بھی تیرا میرے گلے پڑ جائے اور تم بھی میرے گلے پڑ جاؤ. اس لیے پوچھ کر جانا مجھ سے جو کام کرنا ہے. نماز پڑھنے کے باوجود برے ماحول کی وجہ سے خود کو زنا سے محفوظ نہیں کر سکتا. بے حیائی سے روکنا مشکل ہے. کوئی علاج یا وظیفہ بتا دیں. نہیں رک سکتے آپ، کوئی وجہ نہیں ہے. نماز کا کب کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی، نماز نہیں روکتی. نماز تیرے ذہن میں ایسے خیالات ڈالتی ہے کہ تو خود بخود رک جاتا ہے.
اپنی نماز پر بچے غور کر، اصل چیز تیری نماز پڑھنے کے بعد کا عمل نہیں، اصل چیز خود تیری نماز ہے کہ نماز تو نے کیسے پڑھی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنے والا دو حالتوں سے کبھی پوری زندگی میں خالی نہیں رہ سکتا، یا وہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ مراقبہ نماز میں کرایا جاتا ہے، اصل میں رسول پاک نے یہ فرمایا۔ اب دونوں حالتیں اپنے اوپر طاری کرنے کے بعد فرمایا کہ 24 گھنٹے یہ حالت تیرے اوپر طاری رہنی چاہیے۔ یہ مراقبے کے لیے نماز کر پڑھائی گئی تھی، اور اس کے لیے نماز اب کیا کریں یار، فرصت نہیں ہوتی، ہر شے ٹھیک کرانی پڑتی ہے، جی چاہتا ہے کہ کسی وقت اب نہ یہ ختم ہو تو اس کے بعد پھر نماز پہ تھوڑا زور لگائیں کہ نماز کیا چیز ہے۔ ایک ایک چیز آپ کو سمجھاؤں تو پھر یہ کام ہے بڑا لینتھی پروسیس۔ لوگ جاتے ہیں اکتا، وہ کہتے ہیں یار ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ لمبی باتیں شروع کریں۔ لمبی نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے ایک آدمی کی۔ فوج کے اندر کتنی سخت ٹریننگیں ہوتی ہیں، جنہوں نے گوریلا جنگ لڑنی ہوتی ہے ان کو پوچھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ اتنے مضبوط اور ٹرینر ہو جاتے ہیں کہ پھر بعد میں لوگ ان کے سامنے کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیں 24 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، 25 کروڑ، اس کے اندر جا کے تقریباً 500 آدمی جو گوریلا وہ نکالتے ہیں۔ تو آپ کو بننا ہے گوریلے، اس کے لیے پھر آپ کو لمبی نماز، ٹائم ہوتا کوئی نہیں جس کی وجہ سے پھر یہ آپ اس سے، تو بہترین اس کا حل یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ساتھ ساتھ اپنا ماحول چینج کریں۔ فوری طور پر آپ کے پاس جو فیس بکس پہ لڑکیوں کے نمبر ہیں، ایمو پہ ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، اسکول کالج کی ہیں، آپ کی کولیگز ہیں، باہر آتے جاتے آپ ان سے ملتے ملاتے، پہلے تو ان کی شکلیں دیکھنا اور ان کی آوازیں سننا بند کریں۔ سب سے پہلے دو کام، آنکھ ایک تو اس کی شکل آنکھ غائب کریں، سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام اس کا سننا اس کو بند کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ دو کام سب سے پہلے آپ شروع کریں گے تو پھر تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کی آہستہ آہستہ ان سے جو ہے نا لت چھوٹ جائے گی۔ سارا مسئلہ اس چہرے کا ہے کہ یہ چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو خوبصورت لگتا ہے، آپ کی آنکھ میں وہ آدمی سما جاتا ہے، نتیجتاً اس کے ساتھ پھر یہی کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا یہ کوئی حل نہیں ہے، آپ اپنی نماز کی طرف غور کریں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے بچ جاؤں، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے اور بھی ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، کسی حالت میں بھی ہیں، آپ مسجد سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے جڑے رہیں۔ بس عمل آپ سے ہو یا نہ ہو، آپ نے ڈیلی حاضری ضرور دینی۔ ڈیلی ایک دفعہ اپنے مرشد سے ضرور ملیں، اپنے استاد جی سے ضرور ملیں، اس سے ملاقات رکھیں۔ کچھ بھی نہ کریں، ویسے ہی بیٹھ کے چلے جائیں، باتیں کر کے چلے جائیں، دیکھ کر چلے جائیں، آپ کا کام ہے ڈیلی۔ اگر آپ رابطہ نہیں رکھیں گے آپ اسی طرح تباہ ہو جائیں گے۔ من شذ فی النار، حضور نے فرمایا جو لگ ہو گیا وہ اس کو جہنم میں چلا گیا، اس کو بیڑیا اٹھا کے لے جائے گا، ختم، اس کا قصہ تمام۔ جس کمرے میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس وقت ادھر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی، یعنی نماز پڑھی جا رہی ہو تو کیا قرآن پڑھا، دونوں صورتیں ہیں، لیکن نہ بآواز بلند قرآن پڑھا جائے گا، نہ بآواز بلند نماز پڑھی جائے گی، دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ دونوں اگر پڑھیں گے تو منہ کے اندر اپنے ذکر اذکار کریں گے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے بآواز بلند، آپ مسجد میں بھی بآواز بلند ذکر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھار ضرورتاً ہمیں بھی کرنا پڑا تو لوگوں نے ڈانٹ دیا، میں نے مانا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، ہم سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی کو ماننا چاہیے۔ نہیں ہم دین کی ہی باتیں کر رہے تھے، آگے شیطان نہیں بننا، فوری مسئلہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کہیں جی آپ نے بجا فرمایا، مجھ سے غلطی ہوگی، معذرت، اللہ تعالیٰ تو بھی مجھے معاف کر دے ورنہ شیطان بن جائیں گے۔ یہ کچھ لوگ اس طرح کا سہارا لے کے کام کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات۔ محترم کاشف صاحب، آپ نے کل جمعۃ المبارک کے خطبے میں تہجد کے وقت آنکھ کھلتے دعا کرنے کا طریقہ بتلایا، ذرا کرم وہ طریقہ اور دعا دوبارہ بتا دیں۔ جی عزیز گرامی، آنکھ کھلتے ہی چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، بس اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اپنی دعا مانگ لیں، انشاءاللہ العزیز دعا آپ کی قبول ہوگی۔ یہ میں نے نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے انہی کے فرمانے پر تم کو یقین دلایا، کیونکہ مجھے ان پر یقین ہے اور ان کا یقین اپنے رب العزت پر ہے جس نے ان کو سکھایا ہے۔ چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ اللہم اغفر لی، اور اس کے بعد ایک دعا اپنی کوئی مانگ لیں، اللہ کے فضل سے جلد ہی دعا آپ کی پوری ہو جائے گی۔
قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت بار آیا ہے، باقی انبیاء کرام کا کم آیا ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے وضاحت فرما دیں۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر ہیں، ان کی امت ابھی مٹی نہیں، ٹھیک ہے، باقی سب نبیوں کی امتیں جو ہیں وہ مٹ گئی ہیں، وہ نزدیک نہیں تھیں۔ تو یہ کرسچنز بھی جو ہیں نا، عیسائی بھی، یہ بھی دراصل حضرت موسیٰ کی ہی امت ہیں۔ اس کا نیو ورژن جو پیش کیا ہے نا، اس کو اپڈیٹ کیا اور رینیو کیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے، وہ ایک کتاب لے کر آئے تھے، اور اس کتاب کے اندر یہ نئی باتیں نہیں تھی کہ اس کے اندر شریعت والی باتیں، انہوں نے کہا میں شریعت کو ختم کرنے، منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بائبل کے اندر ان کے الفاظ موجود ہیں، تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے شریعت کے اندر جو ایسی چیزیں تھیں، اندر والا مغز تھا جس کو آپ تصوف کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو لے کر آئے تھے، وہ ختم ہو گیا تھا۔ ظاہری یہ باتیں رہ گئی تھی جیسے اب ہماری نمازیں وغیرہ، لیکن اس کی روحانی کیفیت جو تھی نا، کیفیات سے انٹروڈیوس کرانے کے لیے اس کے اندر کی بات کیا تھی جو اللہ کو مطلوب تھی، وہ اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا۔ تو اللہ پاک نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے یہ کارنامے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی لاڈلی قوم ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو دھتکار دیا۔ تو تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لاڈلی امت ہو اور پھر میری بھی لاڈلی ہوگی اور اب تم جو کرو گے تمہیں جائز ہو جائے گا۔ پہلے بھی اس طرح انسان تباہ ہوا ہے، اب بھی بات انسان کے تباہ ہونے کی ہے، بات قوم کے تباہ ہونے کی نہیں ہے۔ فرمایا انسانوں نے جب بھی تیرے رب کی نافرمانی کی وہ برباد ہو گئے، اور اس کی مثالیں تمہیں مرے ہوں گی میں دے نہیں سکتا، کیونکہ سارے تباہ برباد کر دیے میں نے، رہنے کوئی نہیں دیا دنیا کے اندر۔ عاد ہے، سمود ہے، لوط ہے، شعیب ہے، یہ سارے پیغمبروں کی ختم کر دیے، ان کا وجود ہی دنیا کے اندر نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عجیب بات ہے، وجود بھی نہیں مٹایا گیا اور جوتے بھی پوری دنیا میں ان کو مروائے گئے، جگہ جگہ سے ذلت ان کو، ان کے وجود کا وجود تو تھا نا کہ برسی کوئی ان کے اوپر آگ برسی، ان کے اوپر پتھر برسے، وہ ختم ہی ہو گئے۔ یہ دنیا میں ذلت اور رسوائی دینا نا، خزی فی الدنیا والآخرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے چونکہ لاڈلی زیادہ تھی، اللہ سے عہد بڑے لیے، اللہ نے پیغمبر بڑے بھیجے، اللہ سے انہوں نے موجیں بڑی کی، منسلوے کھات، یہ کر وہ کر، بڑی انہوں نے رب کو لوٹا ہے، سمجھ لینا، بڑا پیسہ کھایا انہوں نے رب کا۔ اللہ نے کہا کھا پی کے میرے ساتھ بے ایمانی، یہ کوئی ٹھیک کا بات نہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتایا، اس لیے سورہ بقرہ اللہ نے کیوں شروع میں رکھ دی، ورنہ ترتیب تو ہوتی اقرا بسم ربک الذی، اللہ نے شروع میں کہا قرآن پڑھنے لگا ہے اور یہ تو کوئی نیا نہیں پڑھنے لگا، تجھ سے پہلے ایک قوم گزری ہے جس نے دو قومیں یہودی اور عیسائی، دونوں نے جو اللہ سے کلام لے کر اس کا حشر نشر کیا ہے نا، تو کرے گا نا ان کی داستان پڑھ لے، جیسے میں ان کو ذلیل کیا تم کو بھی ذلیل کروں گا، اور اس کے نتیجے میں آج یہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ اگر جھوٹ، غیبت، چوری، کسی کا حق مارنا، زنا کسی بھی قسم کا وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا بھوکا رہنے کی بجائے کھا لیا جائے؟ تف ہے آپ کی سوچ پر اور افسوس ہے آپ کے ذہن پر، اور لعنت بھیجتا ہوں ایسے دماغ پر۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی یہ سوال پوچھتے ہوئے ہیں؟ بھئی الٹا یہ کہ آپ یہ بات سننے کے بعد یہ آپ کہیں کہ یہ ان باتوں کو نہ چھوڑ دیا جائے، الٹا کہتا ہے روٹی کھا لوں، یہ مجھے کہیں مل جائے نا بندہ تو لٹا کے اس کے میں جوتے پھیروں اور اس کی طبیعت سیٹ کر دوں کہ ابھی اس کے دماغ ہے ٹھیک نہیں ہوا۔ اور اللہ کے بندے، بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح جانب جائیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطانی دماغ لے کر دنیا کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا علاج اللہ پاک نے کوڑے رکھا ہے، کوڑے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک آدمی تھا، وہ جناب طرح طرح کی روز ہی اس نے نا قرآن مجید کی نئی آیت کا کوئی مسئلہ بنائے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا یہ روز ہی مسئلہ ہی نیا پڑھ کے لے آؤ، آگے مار مار اس کی ٹنڈ پہ ٹنڈ کرائی، ٹنڈ پہ آپ نے اس کے کوڑے لگائے۔ نہیں جی میں جی آئندہ یہ ایسے کرتا۔ آپ نے فرمایا مسئلہ نہیں ہے، ہر دفعہ قرآن میں یہ آتا ہے، گہوے سے کی آتا ہے، اللہ نے کہا آ جا پکڑ کے لاؤ اس کو۔ ایسے بندے کو حضرت عمر فاروق جیسا بندہ چاہیے۔ اس لیے شریعت نے صرف قرآن مجید نہیں اتارا، ساتھ تلوار اتاری، تلوار، کوڑے اتارے ہیں، کوڑے، ڈنڈے، اندر بند کر دو بندے کو، مار مار برکس نکال دو، زیادہ تباہی لانے کی کوشش کرتا ہے، ایک ہاتھ ادھر کا کاٹ کے ایک پاؤں کاٹ کے ادھر پھینک دو، پھر نہ ہٹے پھر دوسرا، آنکھوں میں سلائیاں۔ جتنا شرارتی آدمی ہوگا اس کا اتنا ہی کام خراب۔ کچھ بندے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ہر دفعہ آدمی جو ہے وہ اس طرح نہیں مان جاتا، ٹھیک ہے نا، آدمی کو کچھ سزا دینی پڑتی۔ یہ بد دماغ بچے ہوتے ہیں، ان کا پازیٹیو دماغ نہیں جا رہا ہوتا، تو ان کا کچھ علاج جو ہے تھپڑ شپڑ ہوتے ہیں وہ لگا دینے چاہیے احتیاط کر کے نا۔
کہ زیادہ ہی نہ لگ جائیں لیکن لگا دینے چاہیے ایسے بندے کا دماغ سیٹ کر. بیٹا جی غیبت، جھوٹ، چوری اور زنا چھوڑو، ہیں جی روزہ نہ چھوڑو، نیا ہی کام نہ اگلا بتانا شروع کر دو ہمیں. روزہ باطل ہونے سے کیا مراد ہے؟ باطل ہونے سے مراد روزہ حق پہ نہیں رہا. جس آدمی نے روزے کا حق ادا نہیں کیا اس کا روزہ باطل ہو گیا، ختم. روزے کا مقصد تھا کہ لعلکم تتقون، کہ تو متقی بن جائے. متقی نہیں بنا، سارا دن حضور نے فرمایا بھوک پیاس کاٹی فارغ. ایک ارادہ تھا میرا، یقین جانے موضوع اس قدر میرے پاس ہوتے ہیں کہ میں آپ کو تصور نہیں کر سکتے کہ میں آتے تک بھی بعض اوقات سوچتا ہوں آج موضوع بدل دوں. اتنے موضوع اٹھ رہے ہوتے ہیں، اتنے موضوع میرے پاس ہیں، اتنے کانسیپٹس ہیں آپ کے کلیئر کرنے والے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں ان میں سے چوز کون کروں. میں نے ایک پورا ٹاپک بنایا ہوا تھا کہ روزہ جو ہے نا یہ کیسے رکھنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ روزہ جو ہے نا وہ اب پورا رمضان میں نے پورا تیار کیا، تو تقریباً 6-7 خطبے صرف روزے کے اوپر بنتے تھے وہ میرے. تو اس میں یہ دعائے قنوت آ گئی. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، تو ہر طرح کے مسائل ہیں کلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو میں بتاتا کہ روزہ باطل کیسے ہوتا ہے، روزے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ میں نے رکھ لیا سارا بنا کے. وہ میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اگلے رمضان سے نا 1 مہینہ پہلے شروع کر دیں گے شعبان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہ آپ کو بتانا ہے. وہ میرے اوپر قرض ہے، میں نے اپنا سوچا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا اللہ مجھے زندگی کی مہلت دینا تو میں تیرا دین پہنچا رہا ہوں، اس لیے اگلا رمضان بھی مجھے دینا. تو اس بہانے چلو اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتا ہے بندہ، ریکویسٹ ہو گئی ہے. اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد سجدے میں اور 2 سجدوں کے درمیان ہاتھ کیسے رکھے جائیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے. بندہ یہی اچھا ہے. پہلا سوال ذرا اس کا دماغ خراب تھا، اس لیے دماغ ٹھیک کرنے کے بعد اب اچھے سوال آ گئے. رکوع میں بھائی جان ہاتھ کھلے رکھنے ہیں. گھٹنے کے اوپر آپ نے پنجہ جیسے چوڑا کر کے رکھتے ہیں نا، کھول کے انگلیاں کھول کے رکھتے ہیں. یہ رکوع میں آپ نے ایسے ہی ہاتھ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، پھیلا کر انگلیاں کرنی ہیں. یہ آپ کا رکوع ہو گیا. کمر آپ کی اوپر سے بالکل سٹریٹ ہو، ٹھیک ہے، اچھی خوبصورت کمر. ایسے جن کو مرض ہے، مرض والوں کو نہیں. یہ میں مسئلے اس کو بتاتا ہوں جس میں استطاعت ہے. جس میں استطاعت ہی نہیں جسمانی طور پر، اس کو تو میں نے کبھی بتایا ہی نہیں. وہ تو لیٹ جائے، لیٹا آنکھوں سے اللہ کو یاد کری جائے تو اس کا کافی. یہ وہ لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، جن کے اوپر پریکٹس ہے، جو جوان ہیں، تگڑے ہیں، صحت مند ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، وہ کریں. رکوع کے بعد کے جو ہاتھ ہیں وہ بھی ہم لوگ جو ہے نا ڈیلے کر کے دونوں سائڈوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ آپ نے اپنی رانوں کے اوپر بند کر کے رکھنے ہیں ملا کے نا. تو ایک ہاتھ ایک ران پر، دایاں بایاں بائیں ران کے اوپر سیدھے آپ سے کھڑے ہوں اور نگاہیں آپ کی سجدے والی جگہ پہ ہوں. رکوع میں جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ کی نگاہیں سجدے والی جگہ پر نہیں جائیں گی، بلکہ دونوں جو پاؤں ہیں نا ان کے درمیان. نگاہ آگے نہیں بھیجنی، پیچھے لے کے آنی. سمجھ گئے آپ؟ اور اسی طرح اس میں بھی نگاہ جو ہے نیچے رکھنی جب آپ اٹھیں. سجدے میں اور 2 سجدوں کے درمیان ہاتھ کیسے رکھیں؟ سجدے میں جو آپ ہاتھ رکھیں گے وہ بند رکھیں گے اور ان 2 کانوں کے قریب کر کے رکھیں گے. بالکل بند ہونے چاہیے، سیدھے قبلہ کی طرف ہونے چاہیے. اس طرح آپ نے دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، یہ کانوں کے قریب ہے. اور 2 سجدوں کے درمیان بھی آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کھلے نہیں ہونے چاہیے، وہ آپ کے رانوں کے اوپر بند ہی ہونے چاہیے 2 سجدوں کے درمیان. اچھا، جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے اس وقت آپ کا ایک ہاتھ جو ہے بایاں، یہ کھولا ہوا ہو اور ایسے ہو جیسے آپ نے گھٹنا پکڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا جیسے میں نے پکڑا ہوا ہے اس طرح کر کے، تو یہ گھٹنا پکڑا ہو. اور ادھر والا ہاتھ ہے تو اس کی جو اس کے ساتھ آپ نے اتحیات کے لیے انگلی بنانی، یا یوں کر لیں یا پھر اس کا حلقہ بنا لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بنایا کرتے تھے، تو آپ نے حلقہ بنانا ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہ میری انگلی کا حلقہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. انامل اس کو کہتے ہیں. یہ 70 کی اس کو مانا جاتا ہے، کیونکہ گنتی تھی نا، وہ یوں گنتے تھے 10 20 30 40، یہ پھر 50 60 70، پھر اس طرح یہ حضور حلقہ بناتے. تو حلقہ آپ نے بنا لینا، تشہد کی انگلی اس کو کھڑا کر لینا، یہ آپ کا اس میں ہے. تو اگر آپ اس کے تشہد میں تورک کیا ہو، تورک یعنی آپ نے ٹانگ نیچے سے نکالی ہو اس طرف، لیکن اگر آپ یہ اس وقت ہوگا جب آپ الگ نماز پڑھیں گے. جب آپ اپنی امام کے پیچھے معموم ہوں گے، مقتدی کے طور پر نماز پڑھیں گے، پھر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر پکڑے گا نہیں، وہ اوپر کی جانب ہی ہوگا، یعنی بند شکل میں وہ بایاں ہاتھ جو آپ کا اوپر آ جائے گا. ٹانگیں دونوں پیچھے سے ملی ہونی چاہیے، دونوں پاؤں ملے ہونے چاہیے، اور وہ نیچے کی طرف نہ ہو بلکہ اس کے پنجے قبلہ رخ کی طرف ہونے چاہیے.
پھر آپ کی نماز جو ہے وہ ہوگی۔ اور ہاتھ جب آپ نے رفع یدین کرنے کے لیے اٹھانا ہے تو کسی کا رفع یدین قبول نہیں، صاف سن لیں، رفع یدین وہی قبول ہے جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ جس کو حضور نے بھی سر انجام دیا، وہ جو مرضی کری جائے، فارغ ہے فارغ ہے فارغ ہے، اس کا کوئی قبول نہیں۔ سیدھی طرح یا کانوں تک اٹھا لے، ٹھیک ہے، اوپر کر سکتا ہے، یا کندھے تک، اور پورا لے کر ٹھہرا کر کرے۔ ہر رفع یدین 3 رفع یدین جو ہے وہ ٹھہرا کر، میں تو ہر سجدے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی کرتا ہوں اور ہر اللہ اکبر کے ساتھ کرتا ہوں، تو پورا کرتا ہوں۔ اگر نہیں نہ کرنا نہ کریں، واللہ کوئی ایسے نہیں نماز ہو جائے گی آپ کی، آپ پہلی دفعہ کر کے آرام سے بیٹھ جایا کریں، جو آپ بہت ہی تھکے ہوئے ہیں نا، لگتے مجھے کوئی بہت زیادہ، آپ کو رفع یدین نہیں ہو رہا، تو نہ نبی کی سنت کا مذاق نہ اڑائیں، اس کی قدر و قیمت کریں۔ جو رفع یدین ہے اس کا پورا ٹھہرا کر دیکھیں نا، میں کر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مل السماوات ومل الارض وما بینہما لا احصی ثناء علیک اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اتنی دیر تک میں کرتا ہوں، پھر ہاتھ نیچے کرے، نیچے کر کے پھر جائے، اللہ اکبر، مزہ آئے، رفع الیدین کیا، پتہ چلے رب کو کہ کسی بندے نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اس طرح کرے، اس طرح اس طرح اس طرح، نماز شروع، اللہ اکبر، آوازیں نکالتے سدیش رحم والی ہیں، ہاتھ چکنے ہیں، رافضیاں میرے منہ سے سنتے ہیں کیا کرتے ہیں، کوئی بات ہے کرنے والی، ناک سے آوازیں نکالتے ہیں اللہ اکبر۔ تو اب میں نے ہاتھ میں کہا ہاتھ بھی ٹھیک کر لے، مولوی پاؤں بھی ٹھیک کر لے، پاؤں قبلہ رخنی، جس کے دیکھیں ہیں بڑے بڑے عالم 50 سال سے نمازیں پڑھا رہے ہیں، میں نے اپنی چشم سے دیکھے ہیں 50 سال سے، کسی کا پاؤں ٹھیک نہیں، کسی کا پیر سیدھا نہیں ہے، نہ سجدے جاتے وقت نہ کھڑے ہوتے وقت، کسی کا ٹھیک نہیں، خراب، کیا کریں؟ اس لیے اہل حدیثوں نے مجبوراً لوگوں کو کہا کہ پیروں سے پیر جوڑو، تاکہ پیر تو سیدھے ہوں نا، کوشش کی انہوں نے بیچاروں نے، پر بندے کو سمجھانے سے پیر سیدھے ہوتے ہیں، جوڑنے جاڑنے سے کوئی نہیں ہوتے۔ تشہد کی انگلی جو ہے وہ جب کہنا نا لا الہ، تو دائیں بائیں ہلانی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے، ایسے ایسے ایسے، ادھر ادھر ادھر، یہ نہیں کرنا، تماشا نہیں شروع کر دینا، بہلکا سا لا الہ کہہ کے وقار پیدا کریں، اپنی متانت پیدا کریں۔ آپ ایک متین شہنشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا متینوں نہیں پڑھتے ہو نا، اللہ کا ذوالقوت والمتین، متین کون ہے؟ باوقار شہانہ جلال والا، جس کے دربار میں ادب آداب، مینرز، ایٹیکیٹس، طور طریقے ایسے بیٹھے ہوں بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کو پتہ چلے غلام حاضر ہو کے بیٹھا ہوا ہے، پاؤں پیچھے کیے ہیں غلام نے، آگے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، نگاہیں نیچی ہیں، حضور والا کی شان میں تعریفیں پڑھ رہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات الزاکیات، اضافہ بھی کیا کرے، الزاکیات بھی ہے، کیا بتاؤں اس کے 8 خطبے مولانا اسحاق صاحب کے، اس کے 4 التحیات بندے کے لیے، 4 التحیات اللہ کے لیے، بڑی یاد ہے، 94 میں سن 94 میں خطبے دیے تھے، پوری التحیات سمجھائی تھی، مزہ آ گیا تھا، وہ آج تک بھولی نہیں، ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ التحیات میں کیا پڑھنا ہے۔ التحیات، تحیت کس شے کا نام ہے، زاکیات کس شے کا نام ہے، صلات کس شے کا نام ہے، طیبات کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کے سامنے 4 تعریفیں تم نے کی ہیں، بادشاہ کو 4 کلمے کہیں تم نے، بادشاہ شہنشاہ حقیقی نے وہ 4 کلمے سن کر کچھ 4 کلموں کے بدلے تجھ کو عطا کیا، کہا تو نے ہمیں کہا جا ہم تجھ کو کرتے ہیں۔ کبھی موقع آئے تو نماز پڑھ کے نماز کا بیان کرنا ہے، یہ میرے ذمہ رہ گیا، میں نے مرنے سے پہلے ایک دفعہ سکھا کے جانی، جو مرضی ہو جائے، اللہ مجھے موقع دے، میں نماز ضرور سکھا جاؤں بندوں۔ ایک حج مجھے بڑا شوق ہے سکھانے کا لوگوں کو، تو ایک مجھے نماز بہت، 2 میرے شوق ہے دنیا کے، ایک حج والا، حج تو میرا دل کرتا ہے بھی ایک کثیر تعداد، وہ اللہ سے دعا مانگی تھی میں نے، تو جناب پہلے ہی حج پہ مجھے اللہ نے نصیب کر دی، 1000 لوگوں نے میرے پیچھے حج کیا، مائک میرے ہاتھ میں تھا، کیلا ہی لیے پھرتا تھا، ادھر ادھر مولانا صاحب سے پوچھ کے آگے لوگوں کو بتائی جاتا تھا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ خطبہ دے رہے تھے تو مکبر کھڑے کر لیے نا حضور نے، حضور کی بات وہ آگے دوسرا آدمی پہنچا رہا تھا سن کے، پھر اگلا پہنچا رہا تھا، میں مولانا صاحب سے سنتا، اس کے بعد میں پھر آگے سپیکر پہ ادھر اعلان، ادھر بندے سارے بسوں میں تکبیریں تلبیے، ادھر ریلوے اسٹیشنوں پہ منا مزدلفہ عرفات، گھمائی گیا لوگوں کو، بڑا مزہ ہے، لوگ ہنستے تھے میرے رفائی، جب میں لبیک پڑھا تو کہتے تیرے لبیک کے بعد تو ساری، جب میں دیکھا تھکاوٹ ہو گئی، بآواز میں لبیک اللہم
اللہم لبیک، سب شروع ہو جاتے ہیں اسے، کیا عربی، کیا ہندی، ایرانی، سب کو پڑھایا۔ وہ میں نے کہا ویسا حج نصیب نہیں ہوا جو استاد جی کے ساتھ کر لیا نا، اس کے مزے۔ پھر اس میں آیا ایک دفعہ ادھر ذہن میں آیا کہ ان لوگوں کو کبھی موقع ہوا تو حج کے موقع پر ایک خطبہ دینا ہے، اگر اللہ نے مجھے ہمت اور توفیق عطا کی نا تو میں ان کو بتاؤں گا کہ حج کا خطبہ کیوں ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے ایک آدمی کا وہاں خطبہ سنا حج کا، اس نے ہمیں دیا، ایجنٹ تھا، یقین جانے اس ایجنٹ کو میں نے کل پرسوں ناچتے ہوئے فیس بک پہ دیکھا ہے۔ اس نے ہمیں حج کا خطبہ دے کے بعد میں دعا پڑھائی، اتنا روئے ہم سارے، میں نے کہا اللہ اللہ سبحان اللہ۔ کل ہی میں نے اس کو ایک نا سیاسی پارٹی کے ساتھ فیس بک پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے کہتے شیر مارنا ہے، اس پہ اس نے ڈانس کیا۔ آپ ذرا خود ہی سمجھ لیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا اس کو، میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا، ہائے اس سے تو 25 سے حج کیے ہوں گے اس نے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر موقع عطا فرمایا، میں نے پھر وہاں خطبہ دیا حج کی روح کا، اور ایک دعا، وہ دعا زندگی میں نہ میں نے پہلے کبھی کی نہ مجھے بعد میں کوئی یاد رہی۔ 1.5 گھنٹے کی وہ دعا اجتماعی ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کہاں تھا اور لوگ کہاں تھے، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے لوگوں کو نا جب مجھے ہوش آیا تو دیواروں کے ساتھ زمین پر پڑے لوگوں کو چیخو پکار کرتے روتے ہوئے دیکھا اسے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ایسا مجھے میرے منہ سے کلمات نکلوا دے جو زندگی میں نے پہلے تیری کبھی ایسی ثنا نہ کی ہو، ایسی ثنا کرا دے۔ اللہ نے بڑا انجوائے کرایا، جو اللہ کو یقین جانے اللہ تعالیٰ بہت انجوائے کراتا ہے، جتنا رب انجوائے کراتا ہے نا عبودیت، عبدیت اور بندگی کے اندر، بندے کا دل صادق ہو بندہ بعد میں بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی کل مجھے پوچھ رہا تھا، یہ بھی بتا دیں اگر رونا آئے اور رونے کے بعد بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، بھی آج مجھے تہجد میں رونا آیا، تو کہتے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، دوست آپ ہی پوچھ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا اس کو ہم اپنی تصوف کی زبان میں کہتے ہیں یہ رونا محمود ہے۔ 2 لفظ ہم بولتے ہیں، مذموم اور محمود۔ مذموم کہتے ہیں یہ بری بات ہے اور اچھی چیز نہیں ہے، محمود کہتے ہیں اچھی چیز ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا رونا محمود ہے کہ آپ اللہ کی نعمت پر خوش ہوئے بعد میں، یہ جو خوشی ہے یہ محمود خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ رونے کی نعمت پہ خوشی منانا بری بات نہیں، یہ اچھی ہے۔ اور پھر اس پہ اور ریکویسٹ کریں کہ یا اللہ اس طرح کی مجھے اگر خوشیاں تو دیتا رہے تو کیا ہی تیرے کہنے آنسو بہہ رہے ہوں، میں فقیر ہیں، سائلوں کا بے فنائک تیرے در پر کھڑا ہے، عبیدوں کا بے فنائک تیرے در پر غلام کھڑا ہے، فقیروں کا بے فنائک تیرے در پر فقیر کھڑا ہے، سائلوں کا بے فنائک سوال کرنے والا تیرے در پہ کھڑا ہے۔ جب چوکھٹ پہ خانہ کعبے کی جائیں وہاں جا کے سر رکھنے، جب سر ہی پھوڑنا ٹھہرا ہو تو تیرا سنگ آستاں کیوں نہ ہو، غالب نے کہا تھا سر جا کے رکھ دے کہ سر پھوڑ لوں گا اگر تو نے مجھے نہ بخشا یہاں پر۔ اور کہ فقیروں کا بے فنائک تیری چوکھٹ پہ فقیر حاضر ہو گیا، عبیدوں کا بے فنائک تیرے سامنے نک کٹا کان کٹا ہوا ایک غلام حاضر ہو گیا، سائلوں کا بے فنائک منگتا تیرے در پہ تیری چوکھٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ ایسی باتیں کرے اللہ کو، میں کہتا ہوں نشے آ جائیں گے آپ کو مانگنے۔ مجھے وہ عورت یاد آتی ہے، بھول نہیں سکتا، پہلے ہی حج پر ملتزم کے پاس بوڑھی ہو گئی تھی، تو اس نے نا ایک آہ نکالی، آہ، عربی خاتون تھی، تو اس نے یہ کہا ربی، بس آپ سمجھیں کہ یہ جو دل تھا نا میرا اس پہ اس نے لگائی ایک چوٹ، جتنا رو سکتا تھا میرا دل رویا پھر اس کے کہنے پہ۔ میں نے نہیں کہا، میں تو کھڑا تھا اپنی، جیسے ایک بچہ ستا ہوا نا ماں سے بچھڑا ہوا کہ امی، اس نے کہا ربی۔ پورے حج میں ایک اس عورت کی صدا میرے دل پہ چوٹ لگا گئی اور آج تک لگا رہی ہے۔ نہیں ویسی پرسوز آواز مائی کی، وہ پرسوز عربی خاتون تھی بڑھیا، پرسوز آواز اس کی جو ربی میرے پیارے پالنے والے مجھے سہارے دے، پتہ نہیں کتنے کے ترجمے میں اس کے کر سکتا ہوں، 1000 کہیں نا وہ بھی کر دوں گا، ایسی اس نے ربی۔ تو اللہ والوں کے منہ سے نکلی ہوئی جو آواز ہوتی نا اس کا سوز، لوگ کہتے ہیں ذکر سے کچھ نہیں ملتا، اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھے پتہ چل جائے گا اس کو کیا نہیں ملتا، اللہ کا بڑا کچھ ملتا اللہ کے ذکر سے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا میں عفو کے بعد کریم لگانا ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ جس نے سکھایا اس نے کریم نہیں لگایا۔
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی کہنا ہے. فافو انا بھی نہیں کہہ سکتے آپ, فافو انی کہنا. جب سب کے لیے آپ نے لگ کرنی ہے نا, وہ کہیں فافو انا. ہر دعا میں اس بدلنی نہیں. آپ سب جب آمین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے بھی کہا کہ میں بھی, جب میں نے اپنے لیے اللہم انی پڑھنا ہے نا, تو اس انی میں آپ بھی جب آمین کہیں گے تو آپ فرمائیں گے میں بھی ہوں, تو آپ کی بھی ساتھ ہو جائے گی. بدلے نہ کچھ بھی. یہ جو اندر اپنی طرف سے لگاتے ہیں نا, وہ ڈالنا, یہ بس کرو. تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کریم نہیں ہو. رؤوف الرحیم میں نے پہلے بھی کہا تھا. بدعت کرنے والا, اضافے کرنے والا یہ بتاتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں, مجھے زیادہ شعور ہے, میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک کیسے ہوا جا سکتا ہے, مجھے زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو کس طریقے سے اس کی محبت لینی ہے. بالکل تمہیں کچھ نہیں پتا, تم جاہل ان پڑھ گوار ہو. تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم, ان کی نبوت, ان کے رؤوف الرحیم, ان کی رافت, ان کی مودت, ان کی محبت کہ ایک کھربویں حصے کے بھی ایک کھربویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے. جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تو نہیں کھڑا ہو سکتا, تو شارع نہیں بن سکتا, تو نبوت کے مقام پر نہیں جا سکتا, تو دین کو نہیں بنا سکتا. اس کے لیے اللہ نے ایک ہی کو چنا ہے جس کو مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مجتبیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں انسانوں کے اندر. بس فیصلہ حتمی ہے, فتح بے اونی کا مقام ہے, اس مقام سے بڑھ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے. وہ صرف نبی علیہ السلام کو حاصل ہے بس. باقی مجھے کسی کا جواب دے, میں نے نہیں ہونا. آپ اگر کوئی کرتا ہے تو اپنا جواب دے, خود ہی قیامت کے دن ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عقل عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں. اگر میں نے اپنا حق لینا ہے اور پیسے کی شکل میں, اور وہ بندہ مجھ سے طاقتور ہے, میں اسے لے نہیں سکتا. طاقتور بندہ کوئی چیز روپیہ میرے ہاتھ لگ جائے لیکن اس کو علم نہیں, یاد نہیں, بھول گیا, کیا صورت میں کچھ حصہ میرے ہاتھ لگ جائے, کیا اس کو بتانا ضروری, یا میں بغیر بتائے وہ رقم رکھ سکتا ہوں؟ کل وہ روزے کیا مجھ سے تقاضا نہ کرے گا؟ وضاحت فرما دے. پیسے رکھ لو, اس کے دبا جاؤ جس نے تمہارا دبایا. کوئی بتانے کا آپ کو اس کو کوئی حق نہیں. بڑی مشکل سے اللہ نے گھیر کر کے تیرے پہ ہاتھ پیسے لگائے ہیں, اس کے تو اس کو دینے جا رہا ہے. بیوقوف آدمی, ظالم آدمی کے تو پیسے جب آپ کے ہیں اور اس نے دبائے ہوئے ہیں, وہ کسی طریقے سے آپ کے ہتھے آگے لے لے, کوشش کر کے لے لے جو آپ کا حق ہے. یہ تو آپ اپنا حق لے رہے ہیں, یہ تو گھوم پھر کے اللہ نے اس طاقتور کے ہاتھ سے نکلوا دیا ہے آپ کا حق. وہ تو اس کو پتہ بھی نہیں رہا کہ میرا آپ کو حق مل گیا, اس لیے آپ لے لیں. کوئی قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی. ہاں اس کا حق نہ آپ دبا جائیں, اسی دباتے دباتے میں ہیں آپ کو اس کا ہو 1 لاکھ, ہاں جی تو 10,000, آپ کہیں کہ آپ کا ہو لاکھ, آپ لاکھ بھی لے 10 بھی آن دو, انہیں میرا مارے ایسے نہیں. یہ نہیں کرنا, پھر زیادتی نہیں کرنی, اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی. اپنا لے لیں, باقی چھوڑ جائیں اس کا. تو یہ سوالوں کے جواب جناب ہو گئے. تو آج 25ویں رات ہے, تو لیلۃ القدر لوگ 21-23 کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. 25ویں رات کی بھی حدیث شریف آتی کہ اس میں بھی لیلۃ القدر تھی. تو جیسے علماء نے اپنے سوچے ہیں, تو اس رمضان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ علماء نے سوچا, میں نہیں کہتا, اس کے حوالے سے 25 ہی بنتی ہے. جو ہمارے رمضان اپنے حساب میں آتا ہے نا, اس کے حساب سے 25 ہی بنتی ہے. تو پچھلی جو تھی 21 بھی تھی, 23 بھی تھی, 29 بھی تھی. لوگ کہتے ہیں آج رات بڑی پرسکون تھی. جس دن آپ پرسکون ہو نا, فیس بک بند کیتی ہوئے, اس دن بڑی پرسکون سی. بیٹا پرسکون ہی رہنی ہے تیری رات, بیٹا اس دن پرسکون ہے جس دن تو پرسکون بیگم گئی ہو, ہیں جی فیس بک تیری بند نہ ہو, جس دن تھوڑی سی دماغی, اس دن بڑی پرسکون رات ہے. نا نا نا, رات وہی ہے جو میرے اللہ نے بنا دینی. رات کسی کی پابند نہیں. اپنی کیفیات کو راتوں کے اوپر منطبق نہ کیا کریں. اللہ نے وہ کیفیت اپنی طرف سے دینی ہوتی. آپ کے اوپر کیفیت تقوی کی ہونی چاہیے, رات کو تلاش کرنے کی ہونی چاہیے, رات پر محنت کرنے کی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دے, لیلۃ القدر مجھے چاہیے. اگر تو مجھے لیلۃ القدر نہیں دے گا تو پھر تجھے ایک نعمت سے مجھے محروم کر رہا ہے. تیرا دینے میں جاتا کیا, مجھے یہ بتا. تو نے بتائی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر, میں نے لینی ہے, مجھے دے. بس منتیں کرے, ترلے کرے, ہر شب قدر اصغر قدر دانی, ہر رات کا شب قدر بن جائے گی اگر تو قدر کرے. تیری 5 لیلۃ القدریں بن جانی ہیں, 1 نہیں 5, کئیوں کی 10 بن جانی. اللہ اکبر. کہ ایسے بھی ہوں گے جن کی ساری زندگی کی راتیں لیلۃ القدر بن جانی. ایسے بھی بندے ہونے, کوئی چھوٹے مرتبے ہونے, وہ اللہ کے لیے ہو گئے, اللہ ان کے لیے ہو گئے.
انہوں نے ہر رات اپنے رب کو یاد کیا، سوئے نہیں۔ اللہ نے کہا تو دیکھتا ہے کہ رات کو ان کے بستر، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ لیٹتے، کروٹیں بدلتے، کھڑے سجدوں کے اندر تو ان کو پائے گا تتجافا، ان کے ماتھوں پہ محراب پڑ جائیں گے، وہ روتے روتے ان کی سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، اللہ تجھے یاد کر رہے ہیں، اللہ تجھے یاد۔ تین دفعہ سرکار اٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، میں نے آپ کو 3 دفعہ سرکار اٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما، یا الہی ہم لیلۃ القدر کے طلبگار ہیں، ہمیں طلبگاروں میں شمار فرما۔ یا اللہ جو لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں ہمیں ان میں شمار فرما۔ اللہ جن کو تو لیلۃ القدر دے گا، اللہ ہماری ہر رات جو گناہوں سے بری ہوئی رات ہے، اللہ اس کو تو لیلۃ القدر بنا سکتا ہے، لیلۃ القدر بنا دے ساری راتوں کو۔ تیرے فضل کے اندر کسی شے کی کمی نہیں، میری توبہ میرے میں ہی کمی ہے، اللہ میری ان کمیوں کو تو اپنے فضل سے پورا فرما۔ یا اللہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرما، اللہ صدقہ قبول فرما، میری قیام اللیل جو کیا وہ قبول فرما، قرآن پاک پڑھا قبول فرما، مشقت کے روزے قبول فرما، میرے بھوک اور پیاس نہ حصے میں آئے بلکہ روزے کا اجر میرے حصے میں ہے، وہ اجر عطا فرما۔ یا اللہ تو مجھے اپنی لیلۃ القدر میں اپنے پاک بندوں میں شمار فرما۔ جبریل جا کے تجھ کو اطلاع دیں تو وہ بتائیں کہ ہم عبادت کر رہے تھے تیرے ہاں، اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اللہ جبریل کی اطلاعوں پر مجھے بخش دے۔ اللہ فرشتوں کو میرے ارد گرد کھڑا کر دیا کر، جو تو کہتا ہے اترتے ہیں، ان کو میرے دائیں بائیں کھڑا کر کے میری حفاظت فرما۔ اللہ نور کے پتلوں کے درمیان میں میرے جسم کو نورانی بنا، میری آنکھ کو نورانی بنا، میرے کان کو نور کا بنا، میری زبان کو نور کا بنا، میرے ہاتھوں کو نور کا بنا، میرے سر کو نور کا بنا، میرے بالوں کو نور کا بنا، میرے پیٹ کو نور کا بنا، میرے پاؤں کو نور کا بنا، میرے جسم کو نور کا بنا، میرے گوشت کو نور کا بنا، میرے ہڈیوں کو نور کا بنا، میری آنتوں کو نور کا بنا، نور کا خون بنا، مجھے نور و نور فرما۔ اللہ مجھے نور عطا فرما، اللہ وہ نور جس کی روشنی میں پل صراط سے گزر سکوں، اللہ مجھے وہ نور عطا فرما۔ یا اللہ مجھے قبر کے وہ نور عطا فرما جو قبر کے اندھیروں کو دور بھگا دے، اللہ وہ ٹھنڈک عطا فرما، مجھے راحت بن کے میری جان نکلتے وقت میرے کام آئے۔ یا اللہ مجھ پہ رحم فرمانا، مجھے موت دینا، راحت والی موت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے جب حساب کا وقت آئے تو مجھے معافی والا رجسٹر ہاتھ میں پکڑا، اللہ پاس شدہ لوگوں میں میرا شمار فرما، ہمارے اہل خانہ کو بھی یہ سب چیزیں عطا فرما۔ یا اللہ پوری کائنات کو یہ چیزیں عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو یہ ساری چیزیں عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے تیری بارگاہ میں دعائیں مانگتے، دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاجات پوری کرنے والے حاجات پوری فرما۔ یا اللہ شفا دینے والے شفائے عطا فرما۔ یا اللہ جو گمشدگان ان کو اپنے گھروں میں لیا، قیدیوں کو آزاد فرما دے، اللہ مشکلات اور لوگوں کو مقدمات سے نجات دلا دے، جھوٹے کیسوں سے نجات دلا دے، جھوٹے پرچوں سے نجات دلا دے، پھنسے ہوئے لوگوں کو اللہ نجات دلا دے، جہاں کہیں مسلمان بھوکے ان کو روٹی کھلا دے، جہاں کہیں پیاسے ان کو پانی پلا دے، جہاں کپڑے نہیں ان کو کپڑے دلا دے۔ یا اللہ جن کے پر رہائشیں نہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں کے پاس امن نہیں ان کو امن عطا فرما دے، خوف سے دور لے جا، خوشحالیاں عطا فرما۔ اللہ تو ہی کھلانے والا، تو ہی پلانے والا، تو ہی شفائیں دینے والا، اللہ سب چیزیں تو ہم کو عطا فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحد کے علاقوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ استحکام عطا فرما، اس کے اندرونی بیرونی خلفشار سے اس کو مامون اور محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حرمین شریفین طیبین کریمین منورین کی زیارت فرما۔ اللہ بار بار لے جا، حج اور عمرہ کرا۔ یا اللہ اپنے گھر کے بار بار ہمیں اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرما۔ حوض کوثر سے پانی پلانا، اللہ پل صراط سے جلدی جلدی گزار دینا، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، حساب کی سختیوں سے بچا لینا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ سب کے والدین جو فوت شدگان ہیں ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ہماری والدہ مرحومہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ مرحومہ کی قبر کو وسیع اور منور فرما، اس سے چشم پوشی فرما۔
اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں اپنے والدین کو بھیجنے کے لیے، اپنے فضل سے ان کو عطا فرما، ان کی مہمان نوازیاں فرما، ان کی ضیافتیں جنت میں فرما، ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما، ان کے ساتھ اللہ رحم والا معاملہ فرما، پیار والا معاملہ فرما۔ فوت شدگان کو ہم کچھ نہیں دے سکتے، تو دے سکتا ہے، سب کچھ دے کر ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے دے، جنت کے لباس پہنا دے، جنت کے کھانے کھلا دے، جنت کا پانی پلا دے۔ اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کو اچھے رشتے عطا فرما، جن لڑکوں کے نصیب میں اللہ اچھی عورتیں نہیں تھیں ان کو اچھی عورتیں عطا فرما، نافرمان بیویوں سے نجات عطا فرما، نافرمان بیویوں کو فرما بردار بنا دے، نافرمان گستاخ اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ یہ دعائیں ہم نے تجھ سے مانگی، حاجات کو تو جانتا ہے ہمیں ہماری کیا کیا حاجات ہیں، سب کو پورا فرما۔ ہمیں اللہ فرج عن امت محمد، ہر مشکل سے ثانی فرما، مرحم عن امت محمد، امت محمدیہ پر رحم فرما، قبروں کو ٹھنڈا کر دے، جبریل کے پیغاموں کو قبول فرما، ہمیں صالحین صدیقین شہداء میں شمار فرما۔ اللہ ہمیں نبیوں کے ساتھ ہمارا حال فرما۔ اللہ دعائیں قبول و منظور فرما۔ میرے پیچھے پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، 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 اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔